کل کی نشست میں آپ حضرات کے سامنے سیرت طیبہ کے حوالے سے کچھ بنیادی چیزیں عرض کی تھی۔ آج کی نشست میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور اس کے بعد کے جو واقعات ہیں نبوت کے ملنے سے پہلے ان پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو کئی واقعات رونما ہوئے جن کا کتب سیرت میں بڑا تفصیلی تذکرہ موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان واقعات پر ہم الگ نشست میں بات کریں گے جس میں سابقہ اقوام، سابقہ انبیاء کرام اور سابقہ کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے حوالے سے جتنی تفصیلات ہیں، جتنی علامات ہیں، ان کا بیان بھی ہوگا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جو تشریف آوری تھی اس تشریف آوری کی مناسبت سے انشاءاللہ العزیز ان واقعات کا تذکرہ بھی کیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد جو سب سے اہم معاملہ ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کا انتخاب۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی محمد رکھا گیا۔ محمد سے مراد ایسی ہستی کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی، سب کی طرف سے اس کی صفات بیان کی گئی۔ روٹین میں ایسا نام نہیں تھا۔ آپ حضرات دیکھیں گے تو آپ کو متعدد قسم کے نام ملیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی محمد ہے یا احمد ہے، دونوں اعتبار سے ایک منفرد قسم کا، یونیک قسم کا نام تھا، اور ایسا نام تھا کہ جو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے باقی سارے معاملات میں اللہ رب العزت کی طرف سے تکوینی طور پر بندوبست ہوا، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کا بھی تکوینی طور پر انتظام ہوا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی پہلے ہی اللہ رب العزت کے پاس تشریف لے گئے۔ تب آپ دیکھیں کہ دو جہاں کے امام ہیں، لیکن جب دنیا میں آ رہے ہیں تو اس وقت اس حالت میں آ رہے ہیں کہ بظاہر یتیم ہیں۔ یتیم کا لفظ آپ حضرات نے سنا ہوگا اور ایک در یتیم کا لفظ سنا ہوگا۔ در یتیم کا کیا مطلب؟ ایک ایسا موتی کہ جیسا موتی دنیا میں کوئی اور نہ ہو۔ در کا معنی ہوتا ہے موتی اور یتیم کا معنی ہوتا ہے ایسا موتی کہ جیسا اس روئے زمین پر کوئی اور نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر تو یتیم تھے، یعنی ہمارے عرفی معنی کے اعتبار سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی دنیا سے تشریف لے گئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا منفرد، ایک ایسا انمول اور ایک ایسا یکتا موتی تھے کہ اس جیسا موتی اس روئے زمین پر کوئی اور نہیں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ وہ حیات تھی، لیکن والد صاحب دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ تو ابتدائی طور پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رضاعت ہے، جیسے اپنی والدہ کی رضاعت ہوئی ایسے ہی سویبہ نام کی ایک باندی تھی، اور وہ فرمایا کہ ابو لہب کی باندی تھی، ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی طور پر دودھ پیا، ان کی رضاعت کی، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کی ساتھ نصیب ہوئی۔ اور اس کے بعد جیسے اس معاشرے میں یہ معمول تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو ایسے علاقوں میں کہ جہاں کی آب و ہوا صاف ہو اور جہاں کا جو کلچر ہے، جہاں کی تہذیب ہے، جہاں کی روایات ہیں، وہ ساری کی ساری ایسی ہیں کہ جن کے اندر شہری چیزوں کی آمیزش نہ ہو، ایسی جگہوں پر اپنے بچوں کو بھیج دیا کرتے تھے۔ تو قبیلہ بنو سعد سے دیگر خواتین بھی آئیں اور ان میں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت ظاہری نظروں سے دیکھنے کے اعتبار سے یوں لگتا تھا کہ ان کے والد حیات نہیں ہیں، تو عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بچے کے والد نہیں، یہ یتیم ہے، تو ممکن ہے کہ اس پر اتنی نوازشات نہ ہوں، اجرت نہ ملے، اس طرح کے مفادات حاصل نہ ہو پائیں، اس لیے یہ معاملہ پیش آیا کہ جو باقی خواتین تھیں ان خواتین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ساتھ لے جانے کا معاملہ تھا اس معاملے میں وہ محرومی کا شکار ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ رب العزت نے ان کا حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں جانا لکھا تھا۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کا انتخاب ہوا۔ یہ معاملہ کسی اور کے پاس میں تھا نہیں۔ جو ہمارے ہاں لوگ بیان کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن میں یہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلے سے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ کا انتخاب کیا تھا، ان کے گھرانے کا انتخاب کیا تھا۔ کوئی اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا سکتا ہی نہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے ساتھ تشریف لے گئے تو ان کی سواری آتے ہوئے اس کا انداز اور ہے، جاتے ہوئے اس کا انداز اور اس کی چال بدل گئی، اور یہاں تک ہوا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اس گھر میں تشریف لے گئے تو ظاہر ہے کہ آپ کے ساتھ دودھ پینے والے آپ کے ایک اور رضائی بھائی بھی تھے، لیکن پہلے ان کے لیے بھی دودھ کا اتنا انتظام نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ رب العزت نے ان کے لیے انتظام کیا، اور صرف یہ نہیں کہ والدہ کی طرف سے بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ان کے گھر میں مثال کے طور پر بکریاں تھیں اور جو چیزیں یعنی ان کے گھر میں جو باقی اللہ رب العزت کی طرف سے انتظامات تھے معمول کے مطابق، اس گھر میں رزق کی آمد کے اللہ رب العزت نے ان میں سے ہر ایک چیز کو بڑھا دیا، ہر ایک چیز کی فراوانی کر دی۔ کتب سیرت میں لکھا ہے کہ لوگوں کی بکریاں جاتی تھیں اور خالی واپس آ، ان کی کوکھیں بھری ہوئی نہیں ہوتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کی برکت سے حضرت حلیمہ سعدیہ کی جو بکریاں یا ان کی جو گھر سے جانے والی جو یعنی ان کے گھر سے جانے والے جو جانور تھے وہ جب شام کو واپس لوٹتے تھے تو ان کی حالت بالکل مختلف ہوتی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضاعت کی مدت پوری کی، وہ تقریباً 2 سال ہوتی ہے، پھر وہ انہیں واپس لائیں، لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ وہ کسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید کچھ وقت اپنے پاس رکھیں، اسے کہ جو انہوں نے برکات دیکھی، جو انہوں نے خیریں دیکھی، جو انہوں نے بہاریں دیکھی، تو وہ ہرگز یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس برکت والے بچے کو ان سے جدائی کا جو ان کو اس بچے کی جدائی کا صدمہ برداشت کرنا پڑے۔ چنانچہ انہوں نے درخواست کی اور 2 سال کے لیے دوبارہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بنو سعد بھیج دیا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو سعد تشریف لے گئے تو ایک واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ شق قمر کا واقعہ ہے۔ آپ سب حضرات نے سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے قبیلہ بنو سعد کے جو عزیز اور امجولی تھے ان کے ساتھ چراگاہ تشریف لے گئے تھے، اور وہاں اللہ رب العزت کے فرشتے حضرت جبرائیل امین اور حضرت میکائیل تشریف لائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، اس کے اندر سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اتھر نکالا، اور نکال کر اس کے اندر سے خون کا جیسے لوتھڑا ہوتا ہے اس طرح کے ٹکڑے نکال دیے، اور پھر اس دل کو دھو کر اور اس دل کو صاف ستھرا کر کے دوبارہ سے واپس رکھ کے وہاں سی دی۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کے اوپر اس شق صدر کے آثار نظر آتے تھے۔ اب یہ واقعہ ایسا ہوا کہ فوری طور پر حضرت حلیمہ سعدیہ کو، ان کے خامد کو، ان کے اہل خانہ کو اس کی اطلاع دی گئی کہ ہمارے قریشی بھائی کے ساتھ ایسا ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا واقعہ تھا، اور اس واقعے کی وجہ سے سب لوگ پریشان ہو گئے، خاص طور پر حضرت حلیمہ سعدیہ پریشان ہو گئی بہت زیادہ۔ تو اب انہوں نے اس فکر مندی کی وجہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیجنے پر وہ ایک قسم کی مجبور ہو گئی، ورنہ جی تو کسی کا نہیں چاہتا، لیکن مائیں وہ اپنی ماں ہو حقیقی یا وہ رضائی ماں ہو، ماں کو اللہ رب العزت نے عجیب اثار والا دل دیا ہو۔ آپ حضرات نے مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ ایک بچے کے بارے میں 2 خواتین کا آپس میں جھگڑا ہوا، ایک کہ یہ میرا بچہ ہے، دوسری کہ میرا بچہ ہے۔ خاصی عقل مند تھا، اس نے کہا جی لاؤ چھری، یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، بچے کو کاٹتے ہیں، اس کے 2 ٹکڑے کرتے ہیں، ایک کو دے دو ایک دوسری کو دے دو۔ تو جس کا وہ بچہ تھا اس نے کہا نہیں اس بچے کو کاٹے نہیں، میں نے ویسے ہی دعوت کیا تھا، آپ یہ اس کو دے دیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ آپ کا بچہ ہے یا آپ لے جائیں، اس لیے کہ یہ والی بات ماں ہی کہہ سکتی۔
تو اب یہ شق صدر کا واقعہ کیسے ہوا؟ اللہ رب العزت کا کیا اس کے اندر جو اللہ کی حکمت اور قدرت کا کرشمہ تھا، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ کے لیے تو اپنے بچے کی زندگی عزیز تھی، تو انہوں نے یہ سوچا کہ چلیں ٹھیک ہے، میرے پاس نہیں رہے گا، محفوظ تو رہے گا، اور میں اپنے گھر میں قریشی جو خاندان ہے، قریش خاندان میں اس کی والدہ کے پاس جا کر بچے کو پہنچاؤں تاکہ جو میری ذمہ داری ہے میں اس ذمہ داری سے بڑا ہو سکوں۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے آئے اور آ کر سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں پیش کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کچھ وقت رہے اور پھر ان کا پروگرام بنا کہ جو ننہالی خاندان ہے یعنی مدینہ طیبہ ہے وہاں تشریف لے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آمنہ، حضرت عبد المطلب اور ایک بانوی بھی غالباً ساتھ کی، یہ چاروں جو ہے وہ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ وہاں کچھ وقت قیام کیا اور قیام کے بعد جب واپس آنے لگے تو ابوا نامی مقام تھا جہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ تب آپ خود سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، والد گرامی دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کے پاس چلے گئے، والدہ محترمہ اس بچپن کی عمر میں اللہ رب العزت کے پاس چلی گئی، تو اب بظاہر جو انسانی زندگی اور انسانی نگاہ کے حساب سے جو سہارا اور آسرا ہوتا ہے وہ ایک ایک کر کے وہ سہارا چلا، والد کا سہارا چلا گیا، والدہ کا سہارا چلا گیا، دادا کا سہارا چلا گیا، تو تینوں سہارے جو سب سے بڑے سہارے تھے یا سب سے بڑی توقعات تھی وہ تینوں کی تینوں توقعات اللہ رب العزت نے اپنے پاس بتا لی۔ تو دنیا داری کے حساب سے دیکھا جائے تو پھر ایسے بچے کا مستقبل آدمی کو بڑا تاریخ نظر آتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ باقاعدہ انتظام کیا۔ دیکھیں جیسے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، امی کا کیا مطلب؟ ہمارے یہاں لوگ امی کا مطلب ان پڑھ کرتے ہیں، تو یاد رکھیے امی کا معنی ان پڑھ نہیں ہے، امی کا معنی وہ ہستی ہے جس نے انسانوں میں سے کسی انسان سے نہیں پڑھا، جس نے انسانوں کی کسی درسگاہ میں، انسانوں کے کسی مکتب میں، انسانوں کی کسی یونیورسٹی اور کالج میں علم حاصل نہیں کیا، اس ہستی کو اللہ رب العزت نے براہ راست اپنا علم عطا فرمایا، اور اللہ رب العزت نے اس ہستی کی نسبت کسی انسان کی طرف علم کے اعتبار سے ہونے ہی نہیں دی۔ اور یہ صرف تعلیم کا معاملہ نہیں، انسانی زندگی میں اس کی ترقی کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے، اس کے آگے بڑھنے کے لیے، اس کی پرورش کرنے کے لیے جو جو ظاہری سہارے تھے وہ سارے کے سارے سہارے اور وہ ساری کی ساری امیدیں اللہ رب العزت نے اپنے نظام کے تحت توڑی اور دنیا کو یہ بتایا کہ جیسے اس بچے کی تعلیم کے لیے کسی اور کا سہارا یا کسی اور کا حوالہ نہیں ہے، ایسے ہی اس بچے کو یتیمی کی حالت میں حتیٰ کہ ماں کے بغیر، حتیٰ کہ دادا کے بغیر اور جو بظاہر جو سہارے ہوتے ہیں اللہ رب العزت نے ان کے بغیر حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو در یتیم بنا کر دکھایا۔ یہ ہے وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا معاملہ کہ جس میں اللہ رب العزت نے حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک امتیازی بسر نصیب کیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنی والدہ کے لاڈلے، پھر اس کے بعد جب والدہ کا سہارا اٹھ گیا، دادا کا سہارا اٹھ گیا، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرست بنے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون بنے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح ان کی والدہ نے، جس طرح بنو سعد نے، جس طرح ان کے دادا نے پیار و محبت کے ساتھ اور ناز و نعم کے ساتھ پالا، اسی طرح حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ساری محبتوں کا مرکز اور محور بنا دیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی فرمائش ہوتی وہ اس کا ضرور خیال فرمانا۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ سفر تجارت کے لیے حضرت ابو طالب جانے لگے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بھی جانا، تو ہو سکتا ہے حضرت علی فرماتے، اپنا ان کا بیٹا کہتا، کوئی اور کہتا تو وہ اس سے نہ کر دیتے اس کے سامنے،
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ نہیں کی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے لیا۔ تو اس سفر کے دوران بحیرہ راہب جو تھے ان سے ملاقات، آپ حضرات نے تفصیلی واقعہ سنا پڑا ہوگا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور جو جو نشانیاں، جو جو علامات، جو جو صفات اپنی آسمانی کتابوں میں پڑھی تھی ان سب کو دیکھا، اور حضرت ابو طالب سے کہا کہ یہ آپ کا بھتیجا ہے، آپ اس بھتیجے کو واپس لے جائیں، اس لیے کہ آپ اگر شام کے سفر پر، آپ تجارت کے سفر پر، پوری بات ہوئی، تفصیل ہے لیکن میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں اس بچے کی زندگی کو خطرہ ہے، لہٰذا آپ اسے واپس لے جائیں۔ انہوں نے جب مزید پوچھا کہ جی آپ کیسے کہہ رہے ہیں، فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ آپ جب آ رہے تھے تو ہر درخت اور پتھر ان کے سامنے جھک رہا تھا، انہیں بڑھ بڑھ کے سلام کر رہا تھا، اور اللہ رب العزت کے عرش پر، اللہ رب العزت کے آسمان پر بادلوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر رکھا تھا، اور یہ جو بادلوں کے سائے والی بات ہے، یہ سائے والی بات یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حضرت خدیجہ کے غلام حضرت بیسرہ تشریف لے گئے تھے، انہوں نے بھی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی جو رودات سنائی، اس رودات میں یہ بات سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دھوپ میں یا گرمی میں تشریف لے جا رہے ہوتے تھے تو بادل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ کر رہے تھے۔ عجیب شان اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی، اور یہ اس دور کی باتیں ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اس راہب کا معاملہ ہو یا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی پہلی دفعہ نصیب ہوتی ہے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس راہب کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاتی ہیں، وہ بھی جو گواہی دیتا ہے، وہ بھی جو بات کرتا ہے، تو ہر بات کیا بتا رہی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے آپ کے چرچے، آپ کے تذکرے، آپ کی صفات، آپ کی علامات وہ اتنی زیادہ بیان ہوئی اور بار بار بیان ہوئی کہ لوگوں کے سامنے یہ بات پوری طرح سے واضح۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کے دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ اپنے چچا کے ساتھ جب شام جانے لگے تو وہاں اس راہب کی ملاقات اور اس کی طرف سے نشانیاں بیان کرنے کے نتیجے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ کر گئے۔ پھر دو بڑے واقعات مکہ مکرمہ میں پیش ہیں۔ ایک واقعہ بیت اللہ شریف کی تعمیر نو کا ہے کہ جب اہل مکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ سیلاب کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے، موسم کی وجہ سے بیت اللہ شریف میں پانی آ جاتا ہے اور اس کی دیواریں متاثر ہوتی ہیں، ہمیں اس کی تعمیر نو کرنی چاہیے۔ تو کوئی بھی ہاتھ نہیں ڈال رہا تھا، اس کو پہلے جو اس کی تعمیر ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی آمادہ نہ تھا، اور انہوں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ ہم نے صرف اور صرف حلال کمائی لگانی ہے، کوئی بھی حرام یا مشکوک مال اس کے اندر نہیں لگانا۔ تو یہ جو بات قریش نے کی، جو طے کی، اس بات کو مجھے اور آپ کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جو مسجد کی تعمیر ہے، جو دین کا کام ہے، جو خیر کا کام ہے، ہم کوشش کریں کہ حلال کمائی کے ساتھ یا وہ صرف اور صرف حلال کمائی اس میں لگائیں، اور صرف یہ نہیں کہ دینی کام ہو بلکہ اپنی کمائی کے معاملے میں بہت زیادہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ کمائی حلال ہوگی تو دعائیں قبول ہوگی، کمائی حلال ہوگی تو عبادت قبول ہوگی، کمائی حلال ہوگی تو ہر چیز درست ہوگی۔ اس لیے ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے صرف حلال کمائی سے بیت اللہ شریف کی تعمیر نو کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو حتیم کا حصہ ہے، آپ حضرات نے دیکھا ہوگا نا، حتیم کی جو دیوار ہے اس دیوار کو باہر چھوڑ دیا گیا اور بیت اللہ کی شریف کی جو تعمیر ہے وہ اس سے اندر والے حصے میں کی گئی۔ تو یہ بھی میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ اللہ رب العزت کا ایک عجیب نظام ہے کہ بیت اللہ شریف کی جو اندر کی تعمیر ہے اس کے اندر جانا ہر آدمی کے بس میں نہیں۔ اللہ رب العزت نے لوگوں کے لیے یہ ایک ایسا دروازہ کھول دیا کہ جو بھی بیت اللہ شریف کے اندر جانا چاہتا ہے وہ حتیم کے اندر والے حصے میں چلا جائے، وہاں جا کر نماز پڑھ لے، تو گویا کہ اس نے بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھ لی۔ اسے کہ بیت اللہ تو صرف دیوار کا یا غلاف کا نام تو نہیں، بیت اللہ تو اس جگہ کا نام ہے جسے اللہ رب العزت نے اپنے گھر کے طور پر منتخب کیا، یہ اللہ رب العزت کا گھر ہے۔
تو حتیم کے اندر کا حصہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے امتیوں کے لیے جن کے پاس اختیار ہے نہیں ہے، اللہ رب العزت نے ان سب کے لیے اوپن کر دیا۔ تو جب بیت اللہ شریف کی تعمیر ہونے لگی تو اس موقع پر ایک مرحلے پر آ کر سارے لوگ رک گئے، اور وہ مرحلہ تھا حجر اسود کی تنصیب کا، کہ بھائی حجر اسود کون لگائے گا۔ ذمہ داریاں تقسیم ہوئی، سارے معاملات ہوئے، خرچہ تقسیم ہوا، سب چیزیں ہوئیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ حجر اسود کون لگائے گا۔ اب یہ اتنا بڑا معاملہ ہو گیا، اتنا پیچیدہ ہو گیا، اتنا متنازع مسئلہ بن گیا کہ اس بات کا خدشہ تھا کہ بیت اللہ کی تعمیر تو یہی رہے گی اور یہاں خون بہنا شروع ہو جائے گا، خون کی ندیاں بہ جائیں گی اور کشتوں کے کشتے لگ جائیں گے۔ بعض لوگوں نے خون کے پیالوں میں ہاتھ ڈال کر قسمیں کھا لی تھی کہ جب تک ہمیں یہ موقع نہیں ملے گا تو ہم تو یوں کر لیں گے، طرح طرح کی عجیب و غریب قسم کی یعنی ایک کیفیت پیدا ہو گئی۔ تو آخر میں ان کے سمجھدار لوگوں نے یہ کہا کہ اچھا چلیں ایسا کرتے ہیں کہ جو آدمی سب سے پہلے صبح کے وقت میں یا جو بھی وقت تعین ہوا اس وقت میں سب سے پہلے بیت اللہ شریف میں داخل ہوگا، وہ آدمی یہ جو حجر اسود ہے اس کی تنصیب کرے گا، اس کو یہ اختیار حاصل ہے یا وہ یہ فیصلہ کرے گا۔ اللہ رب العزت کی شان دیکھیں کہ یہ اعزاز اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمایا۔ یہ نبوت سے پہلے کا موقع۔ اب آپ دیکھیں اللہ نے بندوبست کیا کہ حجر اسود کے نصب کرنے کا اختیار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ تو بھائی جب اختیار سب نے دے دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ حجر اسود لگاتا اور نعرہ لگاتا کہ جی دیکھیں میں نے حجر اسود لگا دی۔ لیکن دو جہاں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، پوری انسانیت کے لیے اللہ رب العزت نے انہیں رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ چادر منگوائی، حجر اسود کو نیچے سے اٹھایا، چادر پہ رکھا، ان سے کہا اپنے اپنے سرداروں کو بھیجو، چادر کو پکڑو، چادر اٹھائی، جب حجر اسود جہاں نصب کرنا تھا اس کے قریب پہنچایا، اپنے دست مبارک سے اٹھایا اور جا کر وہاں نصب کر دیا۔ تو حجر اسود لگا بھی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے، اٹھایا بھی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے، لیکن جھگڑا بھی ختم کیا، حصہ بھی سب کو ڈالنے دیا اور سب کے ساتھ فیاضی والا معاملہ کر کے سب کے ساتھ رحمت کا ایک ایسا جلوہ دکھایا۔ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے دکھایا کہ لوگ سارے حیران ہو گئے کہ اللہ اکبر، یہ کیسا فیصلہ انہوں نے فرمایا۔ حالانکہ بڑے بڑے سردار تھے، رؤساء تھے، معززین تھے، لیکن یہ جو عمل اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا، یہ ایک ایسی عجیب و غریب بات تھی کہ جو رہتی دنیا کے لیے ایک مثال بنی۔ تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود زمین سے اٹھا کر چادر پہ رکھا۔ تو اٹھانے کا جو اعزاز ہے، اس کا جو آغاز ہے، وہ بھی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو نصب کرنے کا جو اعزاز ہے وہ بھی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اتنی بڑی جنگ، ایک اتنی بڑی لڑائی، ایک اتنی بڑی محاذ آئی، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست کی برکت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کی برکت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی برکت سے اس لڑائی کو بھی ختم کروایا، اس کی آگ بھی بجھا دی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسانیت کو یہ پیغام بھی دے دیا کہ اللہ رب العزت کی جو تدبیر ہوتی ہے، اللہ کی جو تکوین ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نبی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے قبیلے کے سردار نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، تو اللہ رب العزت نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز عطا فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ ایسی ہے کہ اس کا ہر لمحہ حیرت والا ہے، یعنی اس معاشرے میں جتنی خرابیاں تھیں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بچا کے رکھا۔ یہ نہیں کہ نبوت کے ملنے کے بعد اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم بنایا، نبوت کے ملنے سے پہلے بھی جس معاشرے میں شراب عام تھی، جس معاشرے میں بدکاری کا رواج تھا، جس معاشرے میں قتل و غارت گری تھی، جس معاشرے میں ظلم و ستم کے بازار گرم تھے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہر شر سے اپنی رحمت سے محفوظ رکھا۔ یہ اللہ رب العزت کا عجیب نظام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے
جسم کے جس حصے پر غلط ارادے سے ایک عورت کا ہاتھ پڑا، اللہ رب العزت نے کپڑے کا وہ حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بدن عدد میں نہیں رہنے، اسے کہ نبی کا معاملہ ہے، تو نبی کی جو پہلی زندگی ہے اس پہلی زندگی کو بھی اللہ رب العزت نے اتنا اجلا بنایا، اتنا پاکیزہ بنایا، اتنا صاف و شفاف بنایا کہ کسی موقع پر کسی کی انگلی نہ اٹھ سکے کہ یہ تو فلاں محمد علیہ اللہ بتا دیا کہ لوگوں نے گواہی دی کہ آپ صادق و امین ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں ہر خیر کے کام میں حصہ لیا۔ چنانچہ حلف الفضول کا جو معاملہ ہے آپ سب حضرات نے سنا ہوگا کہ ہوا یہ کہ باہر سے قافلہ آیا اور اس قافلے والوں سے کچھ چیزیں خریدی، اور چیزیں خریدنے کے بعد اس کو عاصر نبائل نام کا شخص تھا جس نے اس مسافر سے اجنبی سے کچھ چیزیں خریدی اور پھر اس کے بعد اس کے پیسے دے دیے۔ اب جب اس کی ادائیگی نہیں ہوئی تو اسے بڑا دکھ ہوا، اور وہ جبل ابو قیس کے اوپر چڑھا اور اس نے وہاں پہنچ کر اشعار پڑھے، اپنی مظلومیت کا رونا رویا۔ تو جب اس نے اپنی مظلومیت کا اظہار کیا تو حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت زبیر اور دیگر جو معززین تھے انہوں نے یہ سوچا کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں یہ خرابیاں ہیں اس کو ختم ہونا چاہیے۔ تو عبداللہ بن جدعان کے گھر میں ایک مجلس ہوئی اور اس میں یہ عہد معاہدہ ہوا کہ ہم ایک تو لڑائی جھگڑے اور ظلم و ستم اور زیادتی کا ہر جو دروازہ ہے اس کو بند کریں۔ تو یہ جو حلف ہوا، یہ جو عہد معاہدہ ہوا، یہ جو عزم ہوا، اس عزم کا آغاز دراصل عاصر بن وائل سے اس شخص کی ادائیگی کے معاملے سے یہ قصہ شروع ہوا، اور پھر اس بات پر اتفاق ہوا کہ ہر خرابی، ہر لڑائی، ہر جھگڑا اور ہر شر جو ہے اس کا دروازہ بند کرنے کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔ اور اس کے لیے جو حضرات پیش تھے ان میں سے اکثر کے نام میں فضل کا لفظ آتا تھا، اس لیے اسے حلف الفضول کہتے ہیں، یعنی فضول اردو والا فضول نہیں ہے، فضل سے ہے کہ اس میں شریک ہونے والے جو بڑے بڑے اس پہ دستخط کرنے والے یا یہ انیشیٹو لینے والے یا اس کے لیے کردار ادا کرنے والے جو حضرات تھے ان کے نام میں فضل آتا تھا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر مجھے اسلام کے آنے کے بعد بھی ایسے کسی معاہدے پر دستخط کرنے پڑتے یا ایسے کسی معاہدے کا حصہ بننا پڑتا تو میں اس معاہدے کا حصہ ہوتا اور اس کے لیے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتا، پورا کا پورا وزن اس کے اندر ڈالتا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے ملنے سے پہلے بھی ہر خیر کے کام میں اور ہر ایسے کام میں کہ جو کام اس تاریخ کا ایک اجلا باب تھا، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار آپ کو وہاں نظر آئے گا، اور جو ان کا تاریخ اور جو وہ نیگیٹو پہلو تھا اس معاشرے کا، اس میں کسی جگہ پر بھی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صادق و امین کا لفظ بولتے تھے۔ آپ کا کردار و عمل اس بات کی گواہی دیتا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اسلام کی دعوت دی، لوگوں سے پوچھا تو لوگوں کے سامنے کوئی اور چیز نہیں پیش کی، لوگوں کے سامنے شک قبر کا واقعہ نہیں پیش کیا، کوئی اور معجزہ نہیں پیش کیا۔ کیا چیز پیش کی؟ اپنا کردار پیش کیا، اپنا ماضی پیش کیا، اپنی جوانی پیش کی، اپنا بچپن پیش کیا، اپنے معاملات پیش کیے، اپنی زندگی کو پیش کیا کہ میری زندگی آپ لوگوں کے سامنے ہے، بتاؤ اس زندگی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا جربناک مرارا ما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا آزمایا، بارہا جانچا، بارہا پرکھا، ہم نے آپ کی شخصیت میں صداقت کے علاوہ، امانت کے علاوہ اور راست بازی کے علاوہ کوئی چیز نہیں پائی۔ یہ گواہی کون دے رہے ہیں؟ دشمن، مخالفین، وہ لوگ کہ جن کے درمیان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 40 سال گزرے۔ تو یہ بتانا مقصود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ملنے سے پہلے والی جو زندگی تھی وہ بھی مثالی زندگی تھی، وہ بھی اجلی زندگی تھی، وہ بھی پاکیزہ زندگی تھی، اور وہ بھی ایسی زندگی تھی کہ جو قابل تقلید تھی اور لوگوں کے لیے قابل رشک تھی۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے والی زندگی کی بھی
حفاظت فرمائی۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔